مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت جو اگائے، 7 سنابل 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتے ہیں جن کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ کے وسیع علوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ دینا، 1 پائی خرچ کرنا، جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے پودا نکلا اور اس میں 7 خوشے آئے، اور ہر خوشے میں کم از کم 100 دانے، تو 7 خوشوں میں 700 دانے ہو گئے۔ اور اب جب تبلیغی مشین میں اس کو دے دیں گے، ایک روایت اور ساتھ ملا لیں گے، تو مشین ان کی بڑی تکڑی ہے، کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ تو بیٹھ جائے گی، 49 کروڑ ہو جائے گی، 49 کروڑ، 49 کروڑ ہو جائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء کے نیچے تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے وہ دونوں روایتیں جمع کی ہے، اور اس طرح 49 کروڑ بنی۔ ہاں علماء جو حدیث پڑھ چکے ہیں وہ نہ بیان کرے، احتیاط کرے، اور جو اور لوگ ہیں ضرورتاً تو بیان ہو سکتی ہے کبھی کبھی۔ مثلا ایک امتی کی 4 بیویاں ہیں، اجازت ہے ایک وقت میں کم از کم 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، اور 4 کے بعد اگر 5ویں رکھ لے تو جائز نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں متعدد ہے، ایک وقت میں 11 جمع ہو چکی ہے، وفات کے وقت 9 ہیں، 17 منکوحات ہیں، اور جواری ملا کر کے 37 ہو جائے گی، جو مورخ محدث دمیاطی نے تعداد لکھی ہے، اور حافظ نے فتح الباری میں 3 جگہ لکھی۔ اس پر اشکال ہے کہ اتنی ساری عورتیں ایک شخص رکھے، یہ جائز ہے؟ جواب پیغمبر کی خصوصیت ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین احزاب، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور کسی کو اجازت نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 رکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایک ہی بہت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ ایسا قدیم زمانوں میں توانائیاں کافی تھی، عورتیں سیدھی سادی تھی، تو لوگ زیادہ بھی رکھ سکتے۔ اس زمانے میں تو پکر حسین و کوٹے تکے جا دال ڈیر جی نے کئی مسجد کا خی بری کی پاوا چٹا کئی بری کی۔ ایک شخص تھا، عورتوں کا بہت شوقین تھا، جہاں عورتیں نظر آئی وہاں کھڑا ہو گیا، جسم گرجتا ہے۔ تو ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا، وہاں کی عورتیں اس کو جانتی تھی، تو وہاں کھڑے ہو کر کے عورتوں کو، یہ مرض ہے، مستقل بیماری ہے، پرائی عورتوں کو دیکھنا۔ شریف انسان غیرتی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے، تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں، حکم بھی یہی ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی عورتیں گزرتی ہے، دیکھ رہا ہے پانی بھر رہی، اپنے کام کاج میں لگی ہے، تو یہ کھڑا ہے، اس کو مختلف جگہ جسم میں کھجلی ہو رہی ہے۔ تو ایک مست سی عورت تھی، اس نے وہاں سے آواز دی، یہ پکیر سینا کوٹے تکے جا تختل طرح، اور دال ڈیر جی نے کئی مست جگہ خی بدی کی، پاوا چٹا کئی بدی کی۔ یہاں کی لڑکیاں ایسی مست ہے کہ آپ کے پاؤ کو چٹانگ کو پاؤ کر دیں گے۔ ہے فقیر حسین اور کوٹے تکے جا دال ڈیر جی نے کئی مست جگہ خی بدی کی، پاوا چٹا کئی بدی۔ غاخی اس ایک آلہ بنتا تھا، اس سے اناج صاف کرتے، اس کے 3 دانت ہوتے تھے، کہ یہ تیرے اندر دے کر دوسری طرف نکال دے گی، تو سیر چٹانگ ہو جائے گا۔ اس زمانے کی عورت ہے تو الامان والحفیظ۔
اس لیے قرآن نے کہا کہ فواہد فإن لم تعدلوا فواہد، ایک ہی بہت۔ لیکن سوال یہ کہ پیغمبر نے جو 37 یا 17 یا 11 یا 9 رکھی ہے، جواب یہ کم رکھی ہے آپ نے اقل قلیل پر اکتفا کیا ہے۔ کیسے؟ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 جوانوں کی طاقت تھی، 40 جوانوں کی، اور جنت کے اندر ہر جنتی کو 100 دنیا کے جوانوں کی طاقت دی جائے گی، تو 40 کو 100 میں ضرب دے دو، کتنا ہو جائے گا؟ 4000۔ پھر ہر امتی کو ایک وقت میں کتنی عورت رکھنے کی اجازت ہے؟ 4، تو 4000 کو 4 میں ضرب دو، 16000۔ تو پیغمبر کو حق تھا 16000 شادیاں کرنے کا، لیکن آپ نے اکتفا کیا ہے بہت اقل قلیل چکنے پر، خالی دیکھنے پر۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھی اور سلیمان کی 120 یا 160 تھی تو یہ روایت جھوٹی نہیں ہے۔ مطلب میرا یہ کہ بوقت ضرورت تو محدثین بھی جمع تفریق کرتے ہیں نا، یہاں ضرورت پیش آئی تو جمع کر دی۔ تو تبلیغ اینڈ کمپنی اگر وہ کہیں جمع کر کے بیان کر لے تو یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے نکالا جائے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ عام حالات میں حدیث کے طلباء اور اساتذہ احتیاط کر لیں۔ ہمارے ہاں ظہر کے بعد جو تبلیغ ہوتی ہے یہ طلباء کی تبلیغ ہے، اس میں سب طلباء بیٹھیں گے، ایک طالب ہی پڑھے گا، محلے والے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھے گا۔ اور عشاء کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ اہل محلہ کی تعلیم ہے، وہ طلباء کے کھانے کا اور تکرار مطالعے کا وقت ہے، اس میں طلباء کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ظہر کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ایک طالب پڑھتا ہے اور سب طلباء اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ تبلیغ نصاب، جس کو آج کل یہ لوگ فضائل اعمال کہتے ہیں، وہ بھی کچھ پڑھی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث نے 55 سال بخاری پڑھا کر سہارنپور کے مدرسے میں، اور پھر یہ کتاب تیار کی ہے۔ ان کے محدثانہ طویل اور تجرباتی اور مبارک زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک حضرت شیخ کی کتاب تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات امام غزالی کے احیاء العلوم سے زیادہ فائدہ مند، اس میں زیادہ علم۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی نور اللہ مرقدہ نے جو حیات صحابہ لکھا ہے، یہ حیات صحابہ مولانا یوسف کاندیلوی امیر دوم کی، یہ ابو نعیم اصفہانی کی حلیت الاولیاء سے زیادہ فائدہ مند ہے، جامع ہے، وہ تقریباً وہی سے لیا ہے، کیا خصائص کبریٰ ہے اس میں۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، مانند مثال ایک دانے کی ہے جو اگائے 100 خوشے سنابل، سنبل کہتے ہیں بھٹے کو، وگیتا بھٹا چلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر خوشے میں پھر 100 دانے ہو، 700 تو ہو ہی گئے، 49 کروڑ بنانی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وہ میں روایت بیان کرتا ہوں نا کہ جو پہلی صف کسی بزرگ کے لیے چھوڑ دے، داڑھی منڈا داڑھی والے کے لیے چھوڑ دے، تو اس کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک روایت نظر سے گزری ہے، اور دوسری روایت مل گئی ہے جو انور شاہ صاحب نے بھی فیض الباری میں لکھی مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے، کہ دوہرا ثواب ملے گا۔ تو ہمارے دارالفتہ کے ایک مفتی نے مجھ سے پہلی روایت طلب کی، میں نے کہا اگر وہ نہ بھی ملی تو اس روایت سے کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو دوہرا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں 700 کا دوہرا آلوسی کہتے ہیں 49 کروڑ ہے، سمجھ گئے بات کو؟ 700 کا دوہرا
آلوسی نے کہا ہے کہ 49 کروڑ بنتے ہیں اس سے. تو میں نے کہا پھر اس سے دوسری صف سے پہلی صف چھوڑ کر دوسری میں آنے والا 40 دن کا کام ہو جائے گا اس. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ہماری اردو تنگ دامن ہے، چھوٹی زبان ہے، بہت چھوٹی ہے اردو، بہت شیرین ہے، بڑی لذیذ ہے، ہمارے اکابر کی یادگار ہے، دینی احسانات کا مجموعہ ہے، محسن زبان ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں اور ہمیں اردو پر قدرت ہے. بہت اچھی بات ہے. اردو میں بیان القرآن ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور میں یہ نہیں کہتا، یہ مولانا انور شاہ نے کہا ہے. حضرت فرماتے ہیں اردو تنگ دامن ہونے کی وجہ سے میں نے ضرورت استعمال کے علاوہ اس میں تحریر تقریر سب اس سے ہٹا لی. لیکن برادر محترم مولانا اشرف علی کی تفسیر بیان القرآن آ گئی، اتنی شگفت اور جامع ہے کہ اس کتاب نے مجھے اردو پڑھنے پر مجبور کر لیا ہے. اللہ، تمہاری ناقدری دیکھ کر کے چپ ہونا پڑتا ہے، ورنہ میری خواہش تھی کہ احسن العلوم کی طرف سے طلبہ کو بیان القرآن ملتا رہا ہے. طلبہ کی ناقدری بہت زیادہ ہے. زخموں کو ہرا کرنے کی ضرورت نہیں، بس مختصر جملہ ناقدر بہت. ان کو پیسے چاہیے، بس پیسے دے رہے. بہت اچھا، یہ صبح نے خوشحالی کی دے. ہائے ہائے، دنیا میں جتنی دفعہ بیان القرآن چپ چکی ہے، جتنے طبع ہے، ہر طبع کا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے. 3 کتابیں ایسی ہے، فتح الباری، کوئی طبعات ایسی نہیں جس کا چھپا ہوا نسخہ نہ ہو. اور روح المانی، اگر روح المانی 20 دفعہ چھپی ہے تو 20 نسخے ہوں گے. اور اگر فتح الباری 14 دفعہ چھپی ہے تو 14 نسخے ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہر طبعات کا ایک نسخہ موجود ہے الحمدللہ. لیکن نہیں ہے ایک نسخہ روح المانی کا لاہور کا چھپا ہوا، وہ نہیں مل رہا. لاہور میں بھی چھپنے لگی تھی اور ملتان میں بھی اور ہندوستان میں بھی. ہندوستان کی اور ملتان کی مکمل ہو گئی. سمجھ گئے نا کیوں؟ ہندوستان الف نون ہے، اس مزیدتین ہے. ملتان الف لاہور میں نہیں. لاہور ادھور، لاہور ادھور، الف نون مزیدتین جس اسم میں ہو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام پورا کرے گا. ہندوستان اور ملتان کی روح المانی چھپ کے آ گئی ہے اور لاہور ادھور وہ ختم ہو گئی. پھر بھی مجھے اس کی تلاش ہے کہ جو 20 پارے چھپ چکے تھے وہ کہیں سے مل جائے. لاہور میں ہمارا دوست تھا سہیل، اس کی سہیل اکیڈمی تھی، غالباً وہی چھاپ رہی تھی. اور وہ پنپیر مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری رحمت اللہ علیہ کا محبوب شاگرد تھا، بہت دوست تھا. وہ حضرت شیخ کی تمام کتابیں اس کو اجازت کی چھاپتے تھے. اچھا جی، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں لاتے ہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانا، ولا اذن، نہ تکلیف دینا. خرچ کرے اللہ کے نام پر، اللہ کے سپرد کرے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. معلوم ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے 2 خطرے ہیں، احسان جتلانا اور ایذا پہنچانا. قول معروف، بات دستور کے مطابق، ومغفرت، اور معافی مانگنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے خیرات سے، یتبعها اذى، جس کے پیچھے آئے تکلیف. او بابا کسی کو خیر خیرات دیے پر اسے جھاڑو لگوائے اور اس سے کام کروائے، رہنے دے یار. بہت سارے اللہ والے زکوٰۃ خیرات ان کو دیتے تھے جن سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا تاکہ ضائع نہ ہو جائے. ہاں فقہاء و محدثین نے لکھا ہے جو آپ کے سامنے ہے، کمر بستہ ہے، خدمت میں ہے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں. لیکن لینے دینے کی وجہ سے نہ ایذا پہنچاؤ اور نہ احسان جتلاؤ. سمجھانا علیحدہ بات ہے کہ آپ شاگرد کو یاد دلاتے ہیں آپ کو سب کچھ یہاں مل رہا ہے،
جی استاد نے ایک طالب علم سے کہا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا بس ویسے. کہا سبق وافرہ ڈوڈائی وافرہ وہ بو وافرہ نو چرت دی کافرہ. جب سب چیزیں موجود ہیں تو کہاں جا رہے آپ؟ یہ تو تعلیم ہے، ترغیب ہے. بات آئی سمجھ میں اور منصور بھائی صدر میں آ رہے تھے، راستے میں روڈ کراسنگ پہ گاڑی کھڑی ہو گئی. ایک آدمی آیا، دے دو ہے داڑھی والوں، دے دو ہے. نہیں دے رہے ہیں. داڑیاں پگڑیاں سکے 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 سکے. میں نے 50 روپے کا نوٹ دکھایا، شیشہ کھول کے اس کو دکھایا. وہ آ گیا. جب قریب آیا تو لاٹھی اس کی گردن میں دے دی اور گردن اندر کھینچی اور یہاں سے پکڑ کے اور حقیقی میں کھول پہ ڈزر ڈزر ڈزر. دس دس حکم تم تک انزلے کے مجھ سے سکان ہوئے. وہی سب دنیا جمع ہو گئی. اچھی پٹائی لگائی اس کی. اس کے بعد اس کو 100 روپے دے دیا. صاحب بالکل توبہ ہے، کبھی بھی کوئی دے تو بھی اس کا بھلا، کوئی نہ دے تو بھی اس کا بھلا. وہ آلے وہ پڑھ رہے تھے تو سب شکر تھا، سب میں اڑا دو ہمیں کونٹی میں سٹ الٹا طرف پہ رکھے ہو. میں تم تو کہاں سے لے گئے تو آپ اب بھی رہو لگو منگتا تصویر ظالم بچیا کوئی سکان ہونے پٹکی والی ہے، سکان ہونے گیری جیسے کھاؤ میں راشے بچوں 50 روپے بھی نہیں والے کا چلانے دیش کونٹی مجھے سٹ تو آج گاڑی کی میں راہ کو اور راکھی میں کھولتے سب. کیا بھائی سیب بالکل توبہ، بالکل توبہ، کبھی بھی نہیں کچھ بھی. ہر ایک کو سلام کرے گا، ہر ایک کو سلام. جو دے بھلا نہ دے اور بھلا. تو یہ خیرات ضائع کرنا نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کے شر سے اور غریبوں کو گزارنا ہے. بیویاں ہوتی ہے گاڑیوں میں بوڑھی بیمار، ان کو برا بلا شیشے میں آ کے کہتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے، ایک عورت کو باقاعدہ افسوسناک قسم کا اشارہ کر رہا تھا اور وہ عورت شرم و حیا کی وجہ سے سر نیچے کر گئی. شریف خاندانی عورت ہے، روڈوں پہ گزرتی ہے، وہ کہاں چلی جائے؟ اس لیے فقہاء نے لکھا ایک سائلین ہے اور ایک کاسبین ہے. یہ سائل نہیں ہے، یہ کسبگر ہے، پیشور ہے. کل کل سم ڈزول واڑی. بات کرنا بہت عمدہ، جیسے یہ بات اس کے لیے عمدہ ثابت ہو گئی. ومغفرۃ، اور اس سے معافی مانگنا. یہ ہمارے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں، معافی چاہتے ہیں. خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے اس صدقے سے یتبعھا اذی، جس کے بعد آ جائے ایذا پہنچانا. واللہ غنی حلیم، اللہ غنی اور بردبار ہے، سب جرائم دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کہتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ضائع کرو اپنی خیراتوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. کالذی، مانند اس شخص کے ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. فرمایا احسان کرنے جتلانے سے اور ایذا پہنچانے سے بھی خیرات ضائع ہوتی ہے. اس طرح ریاکاری سے بھی نیکی ضائع ہوتی ہے. ریاکاری سے اس کو کہتے ہیں الحاق المسئلہ بالمسئلہ. ہدایہ میں بہت زیادہ ہے. ایک مسئلہ بیان ہو رہا تھا اور دوسرا ساتھ ملا دیا. مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے. جہانگیرے میں مسجد بن رہی تھی، امام صاحب نے درخواست کی بھائی مسجد گر رہی ہے، چھت نیچے آ رہی ہے، اگر ایک بارش ہو گئی تو چھت گئی، کچھ انصاف کرو، اس کو بنانا ہے. لوگوں نے مسجد شہید کر دی اور چندہ ہو گیا. ہر شخص نے 10 روپے 20 روپے دے دیے. ایک شخص تھا، ملک صاحب کہلاتا تھا، نام لینا ٹھیک نہیں ہے. وہ جولی بھر کے گھر سے آ رہا ہے. جولی، حالانکہ وہ دودھ بیچتا تھا، دودھ کے نوٹ بہت سارے تھے، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. جولی بھر کے آ رہا ہے. وہ آج سے نوٹ پر ہوا تو ہاں خویا خبر نوٹ بس عمر پر ہوئی تھی، پتہ نہیں اور کتنے گرا ہوں گے، حالانکہ ایک بھی نہیں گرا تھا. لا کر کے امام صاحب کے پاس ڈال دیا. جاؤ اپنی مسجد بناؤ. اس نے گن لیا، اس زمانے میں 400 روپے نکلے. 400 روپے. 2-3 دن جب گزر گئے تو امام صاحب سے پوچھنے آیا فلاں شخص نے کیا دیا ہے. اس کا پیٹرول پمپ تھا اور نوشہر اور پشاور میں بنگلے تھے. کہا اس نے 50 روپے دیے. بس؟ کہا بس. کہا میرے بھی 50 رکھو، 350 واپس کو. امام صاحب سے میں سبق پڑھتا تھا.
امام صاحب بڑے خفا، بار بار کہتے ہیں بس بیڑا غرق ہو گیا، مشکل سے 400 روپے ہے وہی واپس مانگ رہا ہے، مسجد کیسے بنے گی؟ میں نے کہا کیوں مانگی؟ کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ایک تدبیر آپ نے کرنی ہے، میری بات ماننی ہے۔ اگر امام صاحب، اگر اس حاجی صاحب نے پیسے واپس مانگے تو میں اس محلے میں نہیں رہوں گا، میرا دعویٰ ہے۔ کہنے لگا وہ ایسے چلو، وہ ایسے چلو۔ میں نے کہا مغرب کے وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد آپ اعلان کریں کہ سب لوگوں نے 10 روپے، 20 روپے اور 100، 50 دیے، اور فلاں حاجی صاحب نے 400 روپے دیے، اور سب لوگ سن لو اور ان کو دعائیں دو۔ دیکھا میں بالکل جدا ہوا ہے۔ امام صاحب نے غریب نے مغرب کی اذان خود دے دی، اور اذان کے بعد اعلان کیا اے بختورو تاسو ټولو چا 10 روپے، چا شل، چا 10، چا 500 ورکړي، خدای دې قبولی کی، لیکن فلانکی حاجی صاحب ګوره 400 ورکړي، ښا تاسو ټولو ته معلومات پکار دی ہوگا ته ډېر دعا وکړه۔ بات ختم۔ امام صاحب بس ځان څخه وساته جمعات جوړو، ٹھیک شو۔ یہی مطلب تھا اس کا کہ میں نے 400 روپے دیے اور پتہ چلا ہی نہیں کسی کو۔ ریا الناس، ریاکار، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر، لوگوں کو اس لیے دکھاتا ہے کہ خدا و رسول کا قائل نہیں۔ فمثلہ، مثال اس شخص کی کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، کمثل صفوان، مانند اس پتھر کے ہیں، صفوان ایسا پتھر جس پر مٹی نہیں، مٹی کی تہ مشکل سے رہ جائے، ہموار، ملیح، صاف ستھرا پتھر۔ پتھروں کے نام مجھے اردو میں نہیں آتے، میری اردو بس ضرورت کی ہے۔ پشتو میں ہماری مادری زبان ہے، پتھروں کے 20-25 نام ہیں، گٹا، کانے، سٹوکے، گٹے، تبئی، بہت نام ہے اس کے پتھر کے۔ جو قبر میں رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تبئی، جو اوپر نشان کے لیے رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں خزا، جو چھوٹا سا ہو اس کو کنکر، اس کو کہتے ہیں گٹے، اس سے چھوٹا اس کو کہتے ہیں گٹکے، جب خورا مٹی ساتھ ملی ہوئی ہو کتکانے، اور جب بہت بڑا ہو اس کو کہتے ہیں کانٹے، اس سے بھی بڑا اس کو کہتے ہیں گٹ۔ دیر نمرے تو صفوان کہتے ہیں اس پتھرے کو جو بڑا ہے، اس پر جگہ بھی بنی ہوئی ہے، پانی جب برستا ہے، بارش برستی ہے تو اس پر جو کچھ موجود ہو، معمولی سی مٹی کی تہ، وہ بہہ جاتی ہے۔ تو ریاکار آدمی اول تو نیکی نہیں کرتا، وہ کرتا بھی ہے ذرہ برابر، مانند اس پتھر کے ہیں علیہ تراب، جس پر مٹی تھی، فاصابہ وابل، اس کو پہنچ گئی زوردار بارش۔ وابل اردو میں کہتے ہیں موسلادھار بارش، پختو کے وہی دشیبو باران، پشیبو باران دے فترکہ سولدا، پر چھوڑ دیا اس پتھر کو صاف ستھرا، سلد کچھ بھی نہیں رہا، وہ ذرا سی مٹی کی تہ چڑھی تھی، اس سے بیج تو نہیں بویا جا سکتا تھا اس پر۔ اس طرح ریاکار کے خرچ کرنے پر نیکی نہیں کامل ہو سکتی ہے، بہت معمولی ہے۔ بارش آئی، پتھر صاف، اس نے ریاکاری کر لی، نیکی ختم۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز کی جو انہوں نے کمائی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رہنمائی نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء ڈھونڈتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم اور ثابت قدمی کے لیے دلوں کے، دل جمی کے لیے، کمثل جنت مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ جو اونچی جگہ پہ ہو، اصابہا وابل پہنچتی ہو اس کو زوردار بارش، فآتت اکلہا ضعفین بس دیتا ہے وہ اپنا پھل دوہرا۔ بعض اچھے باغ اور اچھے درخت ہوتے، 2 دفعہ اس میں پھل آتا ہے۔ ہمارے سپر ہائی وے والے مدرسے میں امرود ہے، جلبئی کے امرود ہے، سال میں 4 فصلیں دیتے ہیں، 4 فصل، 4 دفعہ اس میں امرود آتا ہے۔ اللہ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ،
بس اگر نہ پہنچے اس کو بارش فطل، بس کافی ہے شبنم. شبنم اوس، اونچائیوں پر اوس زیادہ پڑتی ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ کہ باقاعدہ درخت اور پودے گیلے رہتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ایود احدکم، کیا چاہتا ہے، آیا چاہتا ہے ہر ایک تم میں ان تکون لہ جنت، ان کے ہو اس کا باغ، من نخیل کجور کا، وعناب انگور کا. یہ دو پھل پائیدار ہے، کھجور کے چوہارے اور انگور کا کشمش سال ہر سال چلتا ہے. تجری من تحت الانہار، چلے گی اس کے نیچے نہریں، زمین دوز نہریں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے ان باغات میں ہر طرح کا پھل ہے. واصابہ الکبر، اور پہنچتی ہے اس کو بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ہیں ناتوان. بڑھاپا آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے اخیر عمر میں ہوئے ہیں. اللہ خدایا تیرا شکر ہے انور شاہ کی نماز پڑھانے پر. یا رب ایسی دونوں جہانوں کی نعمتیں اور خوشیاں نصیب فرما. یا رب قرآن کے معجزے سے میری زندگی میں اس کو محدث، مفسر، بہترین مقتدر، منتظم حضرت اقدس شاہ صاحب کے نام کا صحیح ثانی ثابت فرما. یا رب تیرا شکر و کرم. ایک شخص کے باغات ہیں ہر طرح، باغ کے بیچ بیچ میں کیاریاں ہیں سبزیوں ترکاریوں کی، لیکن خود بڑھاپا آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس باغ کو پہنچ گئی آگ کا بلبلا، ہوا کا جھونکا. اعصار ہوا کا جھونکا. فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ تھی. فاحترقت، سارا باغ جلس گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں، لعلکم تتفکرون، تم کو سوچنا چاہیے. دو مثالیں دی، ایک میں نیکی بڑی کمزور تھی، پانی سے بہہ گئی، ریاکار کی. دوسری مثال یہ تھی کہ باغ بھی ہے، سب کچھ ہے، عمر نہیں ہے، حفاظت کے دن نہیں رہے. اشارہ ہے لا یؤمن باللہ والیوم الآخر لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اب وہ اخراجات جو درست طریقے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کر لو ان صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم کما چکے ہو. یہ تو ہو گئی تجارت. تجارت اول ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں. وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ جو اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین سے. یہ ہو گئی زراعت. تو مال کی دو بنیادیں ہیں، یا تجارت اور یا زراعت. ایک میں فائدہ زیادہ ہے، نقصان کم، وہ تجارت. دوسری میں مشقت زیادہ ہے اور فائدہ کم، اور وہ زراعت. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ارادہ نہ کرو ناپاک دینے کا، منہ اس میں، تنفقون، خرچ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، نہ ہو تم لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کرو اس میں. ایسا ناپاک، ایسی گندی چیز دینے کی ضرورت کیا ہے کہ خود نہیں لے سکتے. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ خوب غنی اور خوب خوبیوں والا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ناپاک چیز کے دینے کا ارادہ نہ کرو. علماء نے استدلال کیا، حرام خرچ کرنا ثواب کی نیت سے کفر ہے. بزازیہ میں ہے، فقیر نے کہا اشکرو کا جزاک اللہ، وہ بھی کافر ہو جائے گا. ہاں ناپاک گند، چوری کا مال، سودی رقم جو بغیر ارادے کے آ گئی ہے، وہ دینا، خرچ کرنا، جیسے پیشاب پاخانہ ہٹانا ہے، پیشاب پاخانے ہٹانا. حضرت بنوری نے معارف السنن جلد اول میں یہ تفصیل کی ہے. فتاوی شام کے اندر بھی کتاب الزکات میں تفصیل ہے
کہ حرام مال خرچ کرنے کے وقت نجاست دور کرنے کا ارادہ ہو. حرام مال خرچ کرتے وقت ثواب کی نیت نہیں ہوگی، ورنہ گناہگار کیا کافر ہو جائے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ نے کسی کو دے دیے، اس مسکین نے کپڑے بنوائے، اس نے گھر کی چیزیں خریدی، طالب علم نے کتابیں لے لی، اب تمہیں فائدہ پہنچے گا، سبب بن گیا آپ فائدے کا. اس کو کہتے ہیں تبعاً ثواب. تبعاً جیسے فجر کی 2 رکعت آپ پڑھ چکے تھے، پھر غلطی سے 2 رکعت پڑھ لی، پھر خیال آیا کہ میں تو پڑھ چکا ہوں. یہ بغیر ارادے کے جو 2 رکعت ہوئی، سجدہ، رکوع، قیام پڑھنا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن تبعاً. تبعاً خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا اہم مسئلہ تھا، تو فرمایا تجارت اور زراعت کے ذریعے خرچ کرو گے، لیکن خباثت اور حرمت کی چیزوں سے بچو گے. تو کہتے ہیں کہ ایسے بینک بن گئے جو اسلامی بینک ہے، اور بینکوں کی ماں اور باپ اسٹیٹ بینک ہے، اور اسٹیٹ بینک سود کا گھونسلہ ہے، سود کا معدن ہے وہ. تو کیسے گٹر لائن سے کوئی شخص اپنے گھر لائن لے آئے اور کہتے ہیں کوثر و تسنیم والا پانی، جیسے گٹر لائن کا پانی گھر لانے سے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی بینک پاکستان میں نہ سرحد میں اور نہ یہاں اسلامی نہیں ہے. اسلام کے نام پر حرام کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدے کرتا ہے تم سے فقر کا، کہ زیادہ خرچ کرو گے پیسے نہیں رہیں گے. اب یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، تو اب بامحاورہ کر لیں گے. شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے، ڈراتا ہے اتنے پیسے خرچ کرتے ہو. توبہ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کرنے کا. یہ اس کا بھی جواب ہے کہ ریاکار ریا کیوں کرتا ہے، شیطان کا دخل ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ وعدے کرتا ہے تم سے بخشش کا اور دینے کا. خرچ کرنے کا پہلا فائدہ گناہ معاف ہو جائیں گے، خطیات سیئات معاف ہو جائیں گے، اور ملے گا. یا رب سبحان اللہ. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علوم والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت و دانائی جس کو چاہے. ابن عباس سے اصول البزدوی وغیرہ معتبرات میں منقول ہے، حکمت سے مراد فقہ ہے. الفقہ فقہ کا علم. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو دی گئی حکمت، فقہ اور دانش، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو دی گئی بہتری بتیری. وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں سمجھتے ہیں اس کو مگر عقل والے. بے عقل غیر مقلد فقہ اور فقہا کے دشمن ہو کر جہنمی بن رہے ہیں. اللہ سن، جب بھی علم کا ذکر ہوا ہے تو عقل کا ضرور ہوا ہے. گویا عقل ہے ہی نہیں مگر علماء کی. الحمدللہ. اور علم کو انسان سمجھو تو عقل اس کے لیے لباس سمجھو. بغیر کرتا شلوار پہنے اپنے ماں باپ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. علم ہو اور عقل نہ ہو جیسے برتن ہو اور ڈھکن نہ ہو، مکھی مچھر بلی سب اس میں جھانک لے گی. جب بھی علم کا ذکر آئے گا عقل آئے گی. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تو یہ بھی اس بات کی تائید ہے کہ حکمت سے مراد فقہ لینا یہ بہت انسب اور اقرب ہے. علم میں کون سا علم؟ فقہ کا علم. یاد رکھو
قرآن کریم میں صرف ایک علم کی فضیلت ہے، اس کا نام فقہ ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ قرآن کا علم، سنت کا علم، یہ اس لیے قیمتی ہے کہ اس پر فقہ موقوف ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، علم الحلال والحرام۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ، اور وہ جو خرچ کرتے ہو کچھ بھی خرچ کر کے، او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو نظر کوئی سی، یعنی اللہ کے نام، فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے چھڑانے والے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھل کے دو خیرات یہ بہت ہی اچھی ہے۔ ان تبدوا الصدقات، کھل کر دو۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تفسیر والوں کے لیے 10 لاکھ روپے دیے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے ہر طالب علم کے لیے ختم کے دن 10 روپے کا اعلان۔ یہ اجازت ہے، اس کی میں ترغیب ہے، ترغیب۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کھل کر دو خیر خیرات، کیا یہ خوب ہے۔ نعما ہی، فنعما ہی، نعما ہی، یہ مستقل لغت ہے، ضرورت ہوگی اس کی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر پوشیدہ دو ریا سے بچنے کے لیے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی مستحقوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ معلوم ہوا فقیر مسکین کو دیتے وقت چھپا کر دینا اچھا ہے، اور محتمم استاد شیخ کو ہدیہ گفٹ دینا سب کے سامنے، کہ دنیا دیکھے کہ یہ طریقہ ہے ادب کرنے کا، یہ طریقہ ہے دعائیں لینے کا۔ بات آئی سمجھ؟ طالب علموں کے داخلے ہوتے، یہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر گنجائش نہیں ہوتی، ناظم صاحبان پریشان ہوتے ہیں، رکھ نہیں سکتے، داخلہ بند ہو گیا۔ طالب علم جب دیکھ لیتے ہیں کہ داخلہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ان افراد کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے تعلقدار ہیں۔ ایک تعلقدار ہمارے اس محلے میں ہے، وہ میرے پاس آیا اور سفارش کی، بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ طالب داخل ہو جائے گا مگر رہے گا باہر، اور کتابیں بھی آپ خرید کے دیں۔ اس نے کہا چلو کتابیں تو خرید کے دے دوں گا لیکن رکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ادارے میں جگہ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آدمی نے ٹیلی فون کیا کہ میں بہت دنوں سے آیا نہیں ہوں، ادارے کا کچھ تعاون بھی رکھا ہوا ہے، وہ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ رات کو آیا، بھرپور تعاون داخل کیا، پھر دریافت کیا کہ اس طرح ایک طالب علم میرے پیچھے آیا ہے، اس کی کچھ گنجائش ہے۔ میں نے کہا بالکل، اب تو گنجائش ہی گنجائش ہے، آسمان میں بھی اس کے لیے جگہ بن جائے گی۔ داخل ہو گیا، جگہ بھی ناظم صاحب کا، ہر حال میں اس کو جگہ دے دی گئی۔ فجر کی نماز میں وہ مفتخورہ جو ہوتا ہے نا، پہلا والا سفارشی، وہ ملا مجھے، بڑا منہ بنایا ہوا، ہونٹ چڑھایا ہوا۔ میں نے کہا خیریت، رات کو کہیں گر گئے، ہونٹ سوجے ہوئے؟ نہیں، وہ طالب کی سفارش میری نہیں چلی، اس کی چلی۔ میں نے کہا آدھی تیری چلی، داخلہ آپ نے دلایا، جگہ اس نے دلوائی، دونوں کی چل گئی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء۔ پھر بات کریں، پھر آخر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو تیرے ہاں سے 800 روپے کی چیز آئی، 5 دفعہ بل میرے نام بھیجا ہے، تجھے یہ شرم و حیا نہیں آئی کہ یہ طالب علموں کے نام چیز آئی ہے، اس کے پیسے لینا ٹھیک نہیں۔ وہ جب وہاں سے روانہ ہوا تو اتنے لاکھ لفافے میں ڈال کے لایا، تو تو اور وہ برابر ہے گلو، تجھے کچھ عقل ہے؟ ننا بھی سفارش کرے گا، وجہ الحلون شافع و مشفع، اور محمد رسول اللہ بھی شفاعت کریں گے، دونوں ایک جیسے ہیں گے؟ بہت فرق ہے دونوں۔ خرچ کرو کھل کر، یہ ایک درجہ ہے، دو چھپا کر مستحقین کو، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ جس طرح حکمت ہو، تقاضا ہو وقت کا، ادارے کا، فهو خیر لکم، یہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ آیت اصل میں دفع شبہ ہے کہ جب بھی لوگوں کے علم میں آئے گا تو ریا بنے گی۔ فرمایا نہیں، ریا تو ریاکار کی نیت پر ہے۔ اگر مقصد یہ ہو کہ اوروں کو ترغیب ہو جائے، اور جیسے میں کرتا ہوں اس طرح اور ساتھیوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے کھل کر دے دیے، تو اللہ اس کو درجہ اور انعام دے گا۔ آئی سمجھ؟
جس وقت تفسیر ختم ہوتی ہے اس وقت ایک لڑکا آتا ہے، وہ سال میں صرف ایک دن نظر آتا ہے. تفسیر کے ختم کے وقت کافی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو جتنے لوگ بھی آتے ہیں ایسے ان سے ملا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں 4-5 لاکھ لفافے میں ڈال کے آپ کے لیے لایا ہوں، اور کھڑے ہو کر مجھ سے گلے میں کہتے داڑھی نہیں رہتی، ہم گناہگار ہیں. اس گناہ کو معاف کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دین کا تعاون کر لیں. اب آپ بتائیں، وہ جو بوتل خانہ بوتل شان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کاہے کی ضرورت ہے اٹھنے کی؟ اور وہ ایک جو سب پر حاوی ہے، وہ پورا سال اس کی تیاری کرتا ہے کہ شیخ تفسیر پڑھا کے دعاؤں کا دن ہوتا ہے، دعائیں لینے کے لیے میں پیش ہوں گا. دعائیں لینے کے لیے کوئی اپنے ساتھ کلاشنکوف نہیں لاتا، پھولوں کا گلدستہ لاتا ہے، کوئی کپڑے لے کے آتا ہے، طالب علموں کے لیے ہدایہ لے کر کے آتے ہیں. یہ طریقے ہوتے ہیں دعا کے. کوئی کسی کا مزدور نہیں کہ ویسے دعائیں کسی کے لیے کرتا رہا. دعا بھی کوئی پیٹرول مانگتی ہے. ایک آدمی آتا ہے وہ کہتے ہیں طالب علموں سے میرے لیے دعا کرائے. میں نے کہا وہ دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ چلو. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، طالب علموں کی یہ خدمت میں نے کرنی ہے. اب ہم خود کہتے ہیں کہ بھائیو، ایک اللہ والے نے آپ کی دعوت کی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں، یہ حق ہے ان کا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر اس مضمون کو آپ نہیں سمجھے تو انفاق فی سبیل اللہ کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور دور کر دے گا تم سے اللہ تمہارے گناہ، تمہارے خطیئات. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. اب کیا اتنا خرچ کرنا، اتنی کوشش کرنا، اس سے لوگ ایمان لے آئیں گے؟ آپ سمجھیں گے سب دیوبندی ہو جائیں گے؟ جواب، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا. یہ وہ ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلا فلانفسکم، پس اپنے لیے. وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے ہو ایک الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقوا من خیر، جو خرچ کرتے ہو مال میں سے یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا تم کو. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. ایک تفسیر یہ، لا تنقص حسناتکم وانتم لا تظلمون. خرچ کرنے کا یہ فائدہ کہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. جو ظلم کرنے پر اترے گا اللہ اس کو پاش پاش کر دے گا. خرچ کرنے کا یہ زبردست فائدہ ہے. اللہ آپ کی طرف سے دفاع کرے گا. جیسے خرچ کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے، دعائیں دل سے نکلتی ہے، ان کے لیے علیحدہ مضمون مرتب کیا. اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اصل انفاق فی سبیل اللہ تو اس کا حکم ہے، وہ آپ کے اوپر کسی اور مخلوق کو چلنے نہیں دے گا. اب کن کو دے؟ اور اس کو دے جو اس نے بورڈ لگائے ہیں انسانیت کے نام پہ کام کرتے ہوئے، اسلام کے نام پر نہیں. فرمایا نا للفقراء الذین، واسطے ان تنگ دستوں کے، احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے دین کے لیے. طالب علم، طالب کی پہلی صفت فقراء، ضروریات نہ ہونا. وہ طالب نہیں ہے جو ساتھی کا بکسا کھولے، اس کا بٹوا چرائے، اس کے پرس میں سے چیزیں نکالے. وہ چور ہیں، طالب علموں کے بہانے ان کی روٹیاں کھانے گھسائیں. اس بے ایمان کو پکڑنا اور اس کی قمیص کاٹ کے باہر نکالنا یہ ضروری ہے، کیونکہ تمام طلباء کو بدنام کر رہا ہے. طالب تو طالب اور ہر مسلمان کی عزت و ناموس کا محافظ ہے. طالب کے لیے 1,00,000 روپے اور 5 روپے برابر ہے. اس کی نظر میں غیر اللہ کی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. طالب سے تو لوگ حرام و حلال سیکھیں گے، وہ کیسے حرام خور ہو سکتا ہے. اور مولانا اشرف علی کو کسی نے کہا کہ بعض طالب علم چوریاں کرتے ہیں. فرمایا غلط کہتے ہو، طالب کبھی چور نہیں ہوگا. بعض چور طالب علمیاں کرتے ہیں، ہوتے چور ہے
جیسے یہاں سے حیدرآباد کو لوگ جا رہے ہیں وہ مسافر ہیں نا، کچھ جیب کترے بھی بس میں چڑھتے ہیں، وہ مسافر نہیں ہے، وہ جیب کترے ہیں، سفر کے بہانے مسافروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اور وہ مدعام کا قصہ یاد رکھو جو پیغمبر کے ہمراہ جہاد میں تیر لگنے سے مرا، صحابہ نے کہا شہید ہے، آپ نے فرمایا اس نے بغیر اجازت کے کپڑا اٹھایا، وہ آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جاتا ہے، کسی کا پرس لیا، کسی کے پیسے لیے، کسی کا کپڑا اٹھایا، یہ سب بغیر تاخیر کے واپس کرو ورنہ علم سے محروم ہو جاؤ گے اور ایمان تمہارا سلب ہو جائے گا، اور قرآن کی اور پورے درس کی اور مسجد کی اور یہ تمام رش کی بد دعائیں آپ کو لگے گی، اور زندگی بھر ذلیل و خوار ہوں گے اور چوریوں سے گزارا کرو گے، ہر وقت تمہارا منہ کالا ہوگا۔ للفقراء الذین، واسطے ان مستحقوں کے، احصروا جو روک لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ سن لو، مسجد اور مدرسے میں ایسے رہو جیسے تمہارا محاصرہ کیا گیا ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں الا عصر و مغرب کے درمیان، تھوڑی دیر کے لیے اپنی چیز لینے دینے کے لیے، باقی تمام اوقات میں آپ نے قیام اور طعام کا عہد کیا اس شرط پر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ مستحق جن پر خرچ کرنا ثواب ہے، جن کو خرچ کرنے کا حکم ہے اور جن کو دینے سے تمہارا بھلا ہے اور اللہ کی رضا ملے گی اور تمہارا مال و دنیا و عزت بڑھے گی، وہ کون ہے؟ واسطے طلباء للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو قید کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے چلنے کی شہر میں، اتنا بڑا کرایہ کہاں، بسوں میں ٹائم کون ضائع کرے، کہاں جائیں کیوں جائیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، خیال کرتا ہے ان کو جاہل آدمی کہ بڑے مالدار ہیں کیونکہ مانگتے نہیں، تعفف نہ مانگنے کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے یہ دکھائی دیتا ہے جیسے ان کے بڑے مل کارخانے چل رہے ہیں، حالانکہ ماہیچ نہ دارے مغمی پیچ نہ دارے، لنگی زیر لنگ کے بالا نے غم و دزد نے غمی کالا۔ مالدار طالب علم بھی حد درجے مسکین ہے، جب میرے سامنے بیٹھے اس کو خریدو یہ کتاب تو رنگ زرد ہو جاتا ہے، اتنے پیسے کہاں ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ للفقراء، آیت منطبق ہے 100% طالب پر، واسطے مستحقوں کے، طلب علمی کے اندر روح کے درجے میں فقر ہے، فقر کے معنی ہے احتیاج الی اللہ، عدم الاحتیاج الی العباد، فقر کا معنی یاد رکھو، خدا کا محتاج بندوں کا بالکل محتاج نہیں، اپنا کام کرے لوگ، وہ مر گئے، ان طلباء اور مولویوں کو زمین کھا گئی جو تمہارے گھر کھانا کھانے آتے تھے، اب ٹائم لو، دن معلوم کرو، پیسے داخل کرو، ہم بتائیں گے کہ ایک دعوت پر کم از کم 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے، 1600 طالب علموں کا کھانا پکتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فقیر ہے، خدایا تیرا محتاج ہو اور کسی کا نہیں، انتم الفقراء، تم سب میرے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، خدا تمہارا محتاج نہیں۔ یہ اس عاجز فقیر کے ہاں کا معنی ہے جس پر میں تفسیر حدیث متفرع رکھتا ہوں، اور تمام علم الحدیث اور فقہ و تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ذرائع مال نہ ہو، ذرائع مال نہ ہو، وہ مال ہو بھی ذریعہ نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا، شام تک غائب ہو جائے گا، اور غنی اس کو کہتے ہیں جن کے پاس ذرائع ہے اگرچہ پیسے نہ ہو، کہتے دے دوں گا کیا فرق پڑے گا، بینک اس کو دیتا ہے، ہر ایک دے رہا ہے اس کو۔ غنی کے معنی جس کے پاس اموال کے ذرائع ہو،
اور فقیر جس کے پاس ذرائع اموال نہ ہو. چونکہ یہ بڑے اٹے کٹے خوبصورت لمبے لمبے چھوڑے چھوڑے خوب خوش خرم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. عشاء تک تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے نیشنل اسمبلی لگنے والی, اور جب اذان ہو جاتی ہے پھر ایسا شور مچا لیتے ہیں جیسے مچھلی بازار. او یار خدا کا خوف کرو, تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں؟ او ادھر دفتر کے سامنے تک شور آتی ہے. ویسے ہی باتیں مت کرو, پھر اذان کے بعد تو بالکل خاموش ہو جاؤ. ایسا کہ کوئی سکہ گرے تو اس کی آواز سامنے روڈ پہ سنی جائے, ایسا خاموش رہو. یہی ایک برائی ہے, اس کو نکالو. گمان کرتے ہیں ان کو جاہل کہ بڑے مالدار ہے, کیونکہ یہ مانگتے نہیں. میں جب بخاری کا ختم کرتا ہوں بڑے بڑے سیٹ بیٹھے رہتے ہیں, پگھل جاتے ہیں ایسے پگھل جاتے ہیں. وہی کیسے مولوی ہے؟ جب میں کہتا ہوں ہر چیز کی بارش ہے, رحمتوں کی, خدائی مدد کی, تعاون کی بارش ہے, بس لوگ عقیدے توحید اختیار کر لے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ان کے سامنے تو مولوی کہتے ہم مر گئے, طالب علم بھوکے کئی دنوں سے کھا رہے دادا زان نہ خبر کے دروغ جنک کا صحابہ زان دا پارا جاڑ ٹول زان دا پارا جاڑا. سیٹ کا شیطان بڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہماری وجہ سے, نہ آپ ہماری وجہ سے مالدار ہیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں, درس قائم کیے ہوئے, آسمان و زمین موجود ہے. شریعت سے ثابت ہے کہ جب درس اور بیان اور کلمہ نہیں ہوگا آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے. آپ کا کارخانہ کہاں رہے گا؟ آپ تو اپنے آپ کو ایک چور سے نہیں چھڑا سکتے, موبائل پیسے سب کچھ دے دیتے. یہ فرق ہے ماں و مجنون میں بس. اور آخر میں ایک شعر سن لو تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اور تعجب زماں پڑی روح کو مکا اور مامندلے پدی باہر کے گوہر دے. اور میری ان باتوں پر تعجب مت کرو, میں نے اسی سے خزانے پائے. مجھے حکم ہے کہ ایک درس ایسا دو, حکم ہے وہ. واسطے ان لوگوں کے یہ جو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. 254 آیت سے شروع ہے 272 آیت تک. اس تمام مضمون میں کن کو دو؟ ان مستحقوں کو جو روکے گئے اللہ کے راستے میں بغیر اجازت کے, نہ امبرین جا سکتے ہیں نہ کہیں اور. لا یستطیعون ضربا فی الارض, چل نہیں سکتے ہیں زمین میں, یعنی شہروں میں گھومنے کی اجازت نہیں. یحسبهم الجاہل, گمان کرتا ہے ان کو جاہل آدمی, اغنیا کہ یہ بڑے مالدار ہے. من التعفف, بوجہ نہ مانگنے کے. مولانا صاحب احسن جہانگیر آئے تھے میرے پاس, تو نیچے ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا, اوپر ٹیلی فون آفس تھا, تو اس کو فون کرنا تھا. اس زمانے میں فون عام نہیں تھا, وہ ٹیلی فون آفس سے ہی فون ہوتا تھا کراچی. تو میں نے کہا آپ فون کر لے اوپر, ہمارے دوست ہیں ان کو میں نے کہا تھا آ جائے مہمان. صبا صاحب خوبصورت لمبے دھڑانگے موٹے تازے طالب علم سے پڑھ رہے تھے ابھی. تو ٹیلی فون والے آپس میں کہتے ہیں یہ رہا دینی مدرسوں کی ڈیری مزیدی طالبوں کو رسم مصروف شوئے اور سمرا خشتہ شوئے. من التعفف یحسبهم الجاہل, جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں. من التعفف, کیونکہ مانگتے نہیں. اور نہ مانگنا عذر نہیں ہے, عفت ہے. تعفف ہے, عفت ہے. تعرفهم بسیماہم, پہچان لیں گے ان کو چہروں کی نشانیوں سے. چہرے منور معطر. 15ویں صدی کے طلباء, اقصى علوم کی تفسیر کے طلباء, حدیث کے طلباء دیکھو ایسے جیسے ابھی ابھی کعبہ شریف سے نکل کے آئے ہیں, جیسے ابھی ابھی مدینہ منورہ سے آئے. جلوے پڑ رہے چہروں پر. یہ وہ طلباء ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. اور جو ان میں پاک دامن اور بہت پابند اور غیرحاضری نہ کرنے والا اور ایک سبق ضائع نہ کرنے والا, وہ تو ابھی سے اولیاء اللہ ہو ہی چکے, الحمدللہ ولی بن چکے ہیں اور زرولی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تعرفهم بسیماہم, پہچان لیں گے ان کو چہروں کی نشانیوں سے. سر پر بہترین پگڑی, خوبصورت مکمل داڑھی, سنت لباس. آہا, لا يسألون الناس الحافا, مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر کہ ایک ہاتھ سے پکڑے گا دیتا یا نہیں. ایسے بدماش کوئی نہیں.
ہزاروں طلباء رہتے ہیں، 30 سال کی تاریخ میں محلے سے ایک شکوہ نہیں آیا، ایک شکایت نہیں آئی کہ اس نے ہمیں کتاب خریدنے کا کہا ہے، اس نے ہم سے پیسے مانگنے کا کہا، نہ، ایک اتی غلطی کر گیا، چلا گیا، معاف کر دیا گیا۔ مانگتے نہیں لوگوں سے لپک کر، اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مانگتے نہیں لوگوں سے حیا سے، کیونکہ بے حیا آدمی چمٹتا ہے، حیادار نہیں چمٹتا۔ وما تنفقوا من خیر، جو خرچ کرو گے تم مال، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کو، سرًا، آہستہ، چھپا کر، وعلانیۃً، دکھا کر۔ ينفقون اموالہم باللیل سرًا، الذین ينفقون اموالہم بالنہار علانیۃً، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کو اجر ملے گا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو خرچ کرنے والوں کے فضائل، پڑھنے والوں کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ باقاعدہ حدیث یاد کرنے ٹھہرے تھے، اور آپ مسجد نبوی سے باہر ایک چبوترا بنا تھا، اس کو صفہ کہتے ہیں، عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں چبوترا، اب پشتو میں کہتے ہیں دنکاچا۔ دنکاچا ہوتا بختوں کی بہو، گھروں میں اونچی جگہ بنتی تھی، اس پر چھوٹے بچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، استانیاں پڑھاتی تھی۔ اونچا بنانے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ بچے جو گھومتے پھرتے پیشاب پاخانہ کرتے ان سے بچتی تھی وہ جگہ، گھر کی مرغیاں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، ضرورت پیش آتی تو بڑی بوڑھیاں وہیں بیٹھ کر اعتکاف بھی کر لیتی تھی۔ گھروں میں نماز کی جگہ سنت طریقہ ہے، ایک کمرہ، ایک جگہ متعین کرو، وہاں مصلی ڈالو، قرآن مجید رکھو، وہ گھر کی مسجد، مساجد البیوت کہلاتی ہے، سنت طریقہ ہے۔ جب گھروں میں نماز کی جگہ نہیں رہی تو ٹی وی لانچ بن گیا، اور پورے عالم کی عیاشی اور فحاشی کی جگہ بن گئی۔ تو گھر میں نماز کی جگہ تو نہیں ہے، ٹی وی کی جگہ ہے، تو اس گھر میں آپ خیر و برکت کی امید رکھتے ہیں؟ کچھ تو سوچو ذرا۔ الذین، وہ لوگ، یہ جو اصحاب صفت ہے، ان کی تعداد تو 200 اور 400 کے درمیان میں ہوتی تھی۔ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ نے ان کی بڑی تفصیلات دی۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان، جس کو چھیڑ لیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر۔ قیامت کے دن سود خور ایسا ہوگا جیسے کسی کو جن چڑھے ہو اور وہ پورا کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اس طرح سود خور بھی اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مجرم کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بے شک سودا بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے سود کو صحیح کر لیا، خرید و فروخت، نفع و نقصان کے بہانے سے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حلال کیا اللہ نے لین دین کو اور حرام کیا سود کو، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس آ گئی نصیحت رب کے ہاں سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آیا، فَلَهُ مَا سَلَفَا، پس اس کے لیے جو گزر چکا سو گزر چکا، جو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف کر دے، آئندہ کے لیے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنات کا اثر یقینی ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ نے مثال میں کہا جن لگ کے انسان کے حواس متاثر کر سکتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جنات انہی کو چھیڑتے ہیں جن کے کھانے پینے میں مال میں مردار کا دخل ہو، اس لیے پاک باز انہیں دم کر کے اثر کم ہو جاتا ہے۔
حدیث میں ہے سود کا 1 روپیہ لینا دینا جیسے 36 مرتبہ زنا کرنا ہے، اور ایک روایت روح المانی میں ہے کہ سود کا 1 روپیہ لینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ بیت اللہ شریف میں زنا کر لے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ سپرد خدا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو کوئی لوٹ آیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فِيهَا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، سودی نظام ایک نہ ایک دن فیل ہو جائے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جاری کرتا ہے خیراتوں کو، یعنی سود بے برکت ہوگا اور خیر خیرات جائز کاروبار میں برکت ہوگی۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ معاف محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کسی بھی کافر و گناہگار کو۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دینے لگے زکات، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو وہ جو باقی سود ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پر اگر سود نہیں چھوڑ سکتے، فأذنوا، پس اعلان کر لو، بحرب، لڑنے کا، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور پیغمبر سے۔ قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جہاں پر گناہ کی وجہ سے خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے کہا ہے۔ حدیث میں دوسری جگہ بھی ہے، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ، جو میرے دوست کو چھیڑے میرا اعلان ہے اس سے، اور یہاں ہے تم اعلان کرو، جب سود لے دے سکتے ہو تو اعلان بھی کرو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارے لیے پونجی ہے مال کی، اصل مال لے سکتے، لا تظلمون، ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تم سے بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دی جائے مالداری تک، دے نہیں سکتا ہے غریب اصل پیسہ بھی، بس خیر ہے بعد میں دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، خیرات کرو، خیر لکم، بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر تنگ دست آدمی پر ہمارا قرضہ چڑھ جائے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر مالدار کو چڑھ جائے تو اس کو مہلت دو۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، اللہ بھی اس کے ساتھ یہی برتاؤ کرے گا کہ تمام گناہ تمہارے معاف ہے اور ہر بات میں تیرے ساتھ احسان ہے۔ بخاری کتاب البیوع۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ معاملے کا سیدھا ہونا، کیونکہ سود کا معاملہ گندا ہے، معاملہ سیدھا ہونے کے لیے آداب، شرائط۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، ادھار کا معاملہ ہے، قرض کا، فاکتبوا، لکھ دو اس کو، ادھار کا معاملہ لکھنا واجب ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے، طرفداری نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا، لکھنے کی صلاحیت والا انکار نہ کرے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرا دے وہ آدمی جس پر حق آتا ہے، جس نے پیسے ادا کرنے ہیں، وہ کہے فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ہوا، اتنے پیسے میں نے 6 مہینے بعد دینے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا، وہ بھی ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہ کرے اس سے کچھ بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے نہ سمجھ، اس کو املا نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا لکھوانے کا، او ضعیفاً، یا کمزور، یا عقل کم ہے یا تجربہ و توانائی کم ہے،
اولا یستطیع ان یملا، یا اس کی طاقت ہی نہیں ہے املا کرنے کی، ہوا وہ فلیملل ولیہ، پس املا کروا دے اس کا نمائندہ، ولیہ نمائندہ، بالعدل پورے انصاف سے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، گواہ بناؤ دو گواہ تمہارے مردوں میں سے، جب بھی ادھار کا معاملہ ہو دو مرد گواہ بناؤ۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ان میں سے، ترضونا جن کو تم چاہتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تدل احداہما، اگر بھٹک گئی ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلا دے گی دوسری، وہ اگلی دوسری، پس یاد دلا دے گی اگلی دوسری۔ عورتیں بھولتی بہت زیادہ ہے، کام کی باتیں ہو مجھے تو یہ کہا گیا تھا، بالکل بھول جاتی ہے۔ اسکول کی چھٹیاں ہو رہی تھی، ماسٹر صاحب بچوں کو کہہ رہے تھے 2 مہینے اور 17 دن چھٹی ہے، جا کے سب لوگ اپنی اپنی امی کو بتاؤ۔ 2 مہینے 17 دن کی چھٹی ہے، سب بچے جا کے اپنی اپنی امیوں کو بتائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، جب ماسٹر صاحب فارغ، میں نے کہا ماسٹر صاحب خیر تو ہے، ان سب کی امیاں ہیں، یہ بغیر ابے کے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ کہ نہیں ابا تو بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا اور تماشا، قرآن کہتا ہے تدل احداہما، عورتیں بھولتی ہے، آپ کہتے ہیں مرد بھولتا ہے، کہ نہیں عورتیں تو یاد رکھتی ہے، بڑی ذمہ دار ہے، اور یہ خبر ہے جبل نے تعجب کیسے۔ دیکھتے دیکھتے المدخل ابن الحاج مالکی دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرد کی یاداشت اچھی تھی جب یہ مرد تھا، جب اس نے عورتوں سے گئے گزرے کام کر لیے تو اس کی یاداشت انسا تو کیا کہ خنسا کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا حافظہ اچھا نہیں ہے، تیرا حافظہ خراب ہے، تو پاگل ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو کام تو پاگلوں والے کر رہے سارے۔ استغفر اللہ۔ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، انکار نہ کر لے گواہ لوگ بھی جب ان کو بلایا جائے، گواہوں کو جب کہا جائے کیا ضرورت ہے، ہم نے معاملہ کیا تھا، آپ موجود تھے تو آ جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه، سستی نہ کرو لکھنے میں، صغیرن چھوٹا معاملہ ہو، او کبیرن یا بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ ایک وقت تک۔ جب ادار کا معاملہ ہے، لڑائی چھوٹی بات سے بھی ہو سکتی ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، یہ تمہارے لیے انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، اور بہت درست ہے گواہی دینے کے لیے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور بہت نزدیک ہے کہ شک تک نہ کرو۔ ہاں ایک صورت ہے نہ لکھنے کی، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ ہو معاملہ ہاتھ کے ہاتھ، نقد کا معاملہ ہے، پھر بھی لکھنا واجب تو نہیں، مستحب ہے۔ تدیرونہا، جن کو کرتے ہو تم، بینکم آپس میں، ادار یدیر پھرانا۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوا، کوئی وبال نہیں ہے تم پر کہ نقد کا معاملہ نہ لکھو۔ واشہدوا، گواہ پھر بھی مقرر کرو، اذا تبایعتم، جب بھی معاملہ کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، تکلیف نہ دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو، دونوں طرف سے ان پہ ناحق دباؤ نہ ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو، یا تو لکھو نہیں یا جھوٹ بولو یا کاتب اور شہید کو تکلیف دو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ بڑا گناہ ہوگا تمہارا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سکھاتا ہے تم کو اللہ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتے۔ اب سفر کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لکھنا چاہتے ہیں، لکھائی کا سامان نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پایا تم نے لکھنے والا، فَرِحَانٌ، پس گروی رکھو، مقبوضہ، ان کو قبض کرا کے، کوئی چیز دے دو، یہ زیور، یہ کتاب، یہ چیز میری 2 مہینے تک رکھو،
میں شہر پہنچ کر کے معاملہ صحیح کر لوں گا، پیسے ادا کر لوں گا، ورنہ ادائیگی تک یہ آپ کے پاس رہے، گروی رہن۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر امانت رکھا بعض نے بعض کے پاس، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس ادا کر لے وہ آدمی جس کے پاس امانت رکھی گئی، امانت اس کی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا، ڈرے اللہ سے جو اس کا رب، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بس بے شک گناہگار ہوگا اس کا دل۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ خلاصہ سورت اور دعوی سورت چوتھی مرتبہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ہے ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو ظاہر کرو تمہارے دلوں میں، او تخفوا یا چھپا، یحاسبکم بہ اللہ، حساب کرے گا تمہارے ساتھ اللہ۔ فیغفر لمن یشاء، معاف کرے گا جن کو چاہے، ویعذب من یشاء، سزا دے گا جس کو چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آئے پیغمبر جو اتارا گیا ان کو رب کے ہاں سے، اور مسلمان بھی، سب کا ایمان ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر۔ لا نفرق بین احد من الرسل، فرق نہیں کرتے ایک رسول کے درمیان بھی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں سنا مانا، غفرانک، معافی چاہتے ہیں ربنا پروردگار، والیک المصیر، تیری طرف پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر جو اس میں طاقت ہو، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا ما اکتسبت، اس پر وہ گناہ جو اس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، آخری صورت میں دعا ہے، پروردگار نہ پکڑ ہم کو جو ہم بھول گئے، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو گئی۔ اتنی بڑی صورت ہے، یقیناً بھول چوک ہو سکتی۔ ربنا پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا، نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، کما حملته علی الذین من قبلنا، جیسے ڈال چکے تھے ہم سے پہلوں پر۔ ربنا اے پروردگار، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، نہ ڈال ہم پر ایسی چیز جس کی طاقت نہ ہو ہم میں۔ واعف عنا، معاف فرما، واغفر لنا، بخشش فرما، وارحمنا، مالا مال فرما، انت مولانا، آپ کارساز ہے ہمارے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرما ہماری کافروں پر۔ فاتحہ کے اخیر میں بھی کفار کا ذکر تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے خلاف مدد مانگی گئی تھی آمین دعا سے، اور بقرہ کے اخیر میں بھی کفار پر نصرت و فتح مانگی گئی، اور اللہ سے دعا مانگی گئی تفصیل کے ساتھ۔ وقفہ کر لو۔